ہر موسم، ہر محل، ہر مقام، کائنات کا کوئی گوشہ ایسے نہیں ہے کہ جس میں ذکر محمد و آل محمد نہ ہوتا ہو رہا ہو۔ تو میں اپنے گفتگو کا آغاز ایک شعر سے کرنا چاہتا ہوں۔ ہر بات بانداز ولی کہتا ہوں، تو جو فرمائیے گا۔ شاعر حضرات بھی تشریف فرما ہے، علم و دانش حضرات بھی تشریف فرما ہے، مجلسی حضرات بھی تشریف فرما ہے، ولایتی حضرات بھی تشریف فرما ہے۔ ان کے بیچ میں یہ جملہ ضائع نہ ہو جائے، یہ ذکر محمد و آل محمد ہے۔ ہر بات بانداز ولی کہتا ہوں، ولی کہتا ہوں، توجہ فرمائیے گا، سروں سے نہ گزر جائے یہ جملہ۔ ہر بات بانداز ولی کہتا ہوں، ہر بات بانداز ولی کہتا ہوں، راز ازلی و ابدی کہتا ہوں، راز ازلی و ابدی کہتا ہوں، وجد کے عالم میں جب علی کہتا ہوں۔ کھل جاتے ہیں اسرار میرے جب وجد کے عالم میں علی کہتا ہوں۔ تو اہل بیت کا ذکر، اس میں محمد و آل محمد کی ولایت بہت عظیم عبادت ہے۔ اب پڑھنا تو میں نے بہت کچھ تھا، لیکن میں فضیلت ہی بیان کر دیتا ہوں۔ مجلس اعزا امام حسین، کم از کم 1 گھنٹہ چاہیے موضوع پڑھنے کے لیے۔ تو جس آیہ کریمہ وافی ہدایت کی تلاوت کا شرف حاصل کیا گیا ہے، سورہ قمر کی آیت نمبر 54 ہے۔ اس میں پروردگار عالم ارشاد فرما رہا ہے، اِنَّا کُلَّ شَیْءٍ، بے شک ہم نے کُلَّ شَیْءٍ، ہر چیز کو، ہر چیز میں، خلقناہ، جو اللہ نے پیدا کی ہے، خلقناہ بقدر، قدر کے ساتھ پیدا کی ہے، یعنی جو چیز پیدا کی ہے اس کا کوئی ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے۔ اب بچے بیٹھے ہوئے، میں تھوڑی سی کوشش کر رہا ہوں۔ اس میں 4 چیزوں کا ذکر ہے۔ پہلے علماء عرفاء نے ارشاد فرمایا کہ علم آتا ہے، پہلے انسان کو علم آتا ہے، علم کے احتیاج ہے، علم کی ضرورت ہے۔ دوسرا ہے مشیت، مشیت خدا حاصل ہو جائے، مشیت خدا حاصل ہو جائے۔ علم کے بعد درجہ ہے مشیت خدا، مشیت خدا کے بعد ارادت اللہ، اللہ کا ارادہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور ارادے کے بعد ہے قضا ہوتی ہے۔ قضا کا مطلب فیصلہ ہے، قضا کا مطلب فیصلہ ہے، اور قضا سے اوپر ہے قدر، یعنی تقدیر۔ ایک علم گفتگو ہے، علم گفتگو ہے۔ تو عزیزان محترم، اب چونکہ مزین عباس کاظمی صاحب بھی اور وفا عباس نقوی صاحب بھی دونوں تشریف فرما ہیں، تو وقت کے دمن میں گنجائش کم ہے۔ علم اور آخری علم، بسم اللہ۔ اس مجلس اعزا امام حسین علیہ السلام کا عزت کیا ہے، احترام کیا ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہے۔ ایک بوڑھیا تھی، ایک بوڑھیا تھی، اور اس کا انتقال ہو گیا۔ انتقال ہونے کے بعد اس کے شوہر کی خواب میں آیا کہ دیکھو مجھے جنت مل گئی ہے۔ جب میں قبر میں موجود تھی، قبر میں موجود تھی، تو اس وقت 2 فرشتے آئے، 2 فرشتے آئے، مجھ سے یکو یک بعد دیگر سوال پہ در پہ سوال کرتے رہے۔ میں سوال عربی میں سن کر عربی میں جواب دینے لگی، اور میری زبان میں لکنت نہیں آئی۔ میں نے سنا تھا کہ عالم برزخ میں بہت زیادہ جو ہے سوالات ہوتے ہیں، اور سوالات بھی بہت خطرناک ہوتے ہیں۔
میں سوالات کے جواب دیتی رہی، فی البدیس جواب دیتی رہی۔ فوراً انہوں نے کہا کہ تو جنتی ہے، تو جنت میں چلی جا۔ لیکن ایک سوال ان فرشتوں سے انہوں نے کیا کہ میں نے تو کوئی عمل ایسا نہیں کیا کہ جس کی وجہ سے میری زبان میں اتنی سلسلہ جاری ہو جائے جوابات کا، میری زبان میں لکنت نہیں آئی۔ عالم برزخ کے علماء ہمیں بہت ڈراتے ہیں کہ عالم برزخ میں کتنا عذاب ہوگا، کیسے کیسے سوال ہوں گے، کیسے کیسے جواب ہوں گے، لیکن میں گھبرائی نہیں، میں بتاتی رہی۔ میں نے موضوع چھوڑ دیا، میں بس ایک فضیلت بتا رہا ہوں۔ کہا کہ میں نے لگا تھا، تو فرشتوں نے کچھ بھی نہیں کہا، بس صرف ایک مرتبہ کہا ہم جا رہے ہیں، ذرا اپنے سرہانے دیکھو، ذرا اپنے سرہانے دیکھو۔ فرشتے چلے گئے۔ اس بی بی نے، اس ضعیفہ نے مڑ کے جب دیکھا تو ایک کالے برقعے والی بی بی، کالے برقعے والی بی بی کھڑی ہے، اور کہا کہ بی بی آپ کون ہیں؟ کہا کہ میں مولا حسین کی ماں زہرا ہوں، میں سید زہرا ہوں، میں رسول کی بیٹی ہوں، علی کی زوجہ ہوں، حسنین کریمین شریفین کی ماں ہوں۔ کہا بی بی آپ میرے جیسی گناہگار ضعیفہ کی قبر میں تشریف لائی ہیں۔ کہا تمہارا مجھ پر ایک احسان ہے۔ کہا بی بی میں آپ کے اوپر کیا احسان ہو سکتا ہے؟ کہا تیرا ایک احسان ہے، میں وہ احسان واپس کرنے کے لیے آئی ہوں۔ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، ہم جزا سے زیادہ احسان کرنے والے ہیں۔ کہ ایک مرتبہ مجلس امام حسین، میرے بیٹے کی عزا امام حسین ہو رہی تھی، تو جو پکوان تھا، جو کھانا بنا رہا تھا، جو نیاز بنا رہا تھا، تو بارش ہو رہی تھی، اس کھانے کے نیچے آگ ٹھنڈی ہو گئی، تو تم اپنے گھر میں گئی اور گھر میں جا کر چند لکڑیاں لائی، چند لکڑیاں لائی، اور لکڑیاں لا کر اس دیگ کے نیچے، اس آفتابے کے نیچے تم نے رکھ دی، اور وہ گرم ہوئی، نیاز پک گئی، نیاز میرے چاہنے والوں نے کھائی۔ یعنی یہ ایسا گھرانہ لجپال گھرانہ ہے، ایسا ثروت مند گھرانہ ہے جو امتحان سے پہلے نتیجہ دے دیتے ہیں، امتحان سے پہلے نتیجہ دے دیتے ہیں۔ تو کہا کہ تمہارا میرے اوپر احسان ہے۔ کہا بی بی کیا احسان ہے؟ کہا یہ احسان ہے کہ تو نے مدد کی ہے نیاز میں، تو جو اتنی سی نیاز کی میں مدد کرتا ہے۔ بی بی سیدہ نے ارشاد فرمایا، مولا صادق آل محمد نے ارشاد فرمایا کہ محمد میرے رسول نے ارشاد فرمایا کہ ہر وہ آنکھ روز محشر مسکرا رہی ہوگی کہ جو مجلس حسین میں، عزا امام حسین میں آنکھ سے آنسو نکل آئے، تو میں سیدہ وعدہ کرتی ہوں کہ اس پر جنت واجب ہو جائے گی، جہنم حرام ہو جائے گی، جنت واجب ہو جائے گی، جہنم حرام ہو جائے گی۔ پھر امام صادق نے فرمایا من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ علی الحسین، جو روئے یا رلائے یا رونے کی صورت بنائے، تو میں صادق آل محمد خود اپنے ہاتھ سے پروانہ لکھ کر اور امضا کر کے مہر لگا کر اس کو دوں گا کہ روز محشر حوض کوثر پر میرے ساتھ محشور ہوگا۔ علی حق نعرہ حیدری، من بکا او ابکا او تباکا وجبت لہ الجنہ، جو روئے رلائے یا رونے کی صورت بنائے تو اس پر جنت واجب ہو جائے گی۔ کس کے اوپر؟ علی الحسین، میرے جد امام حسین علیہ السلام پر۔ آج تو میں نے بتانا کہ ندبہ لفظ کیا ہے، لیکن کہ وقت دامن میں گنجائش نہیں ہے۔
تو چونکہ غازی شہنشاہ کا یہاں پر ذکر ہونا ہے اور علم مبارک برآمد ہونا ہے، تو ایک غازی شہنشاہ کا فضائل معجزے کی صورت میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اجازت ہے شروع کی جائے؟ غازی شہنشاہ کے